أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر ان گنت بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اپنا محبوب مخلوق بنایا، پسندیدہ بنایا، تاکہ اللہ کی محبت کے ساتھ بندے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، احسانات کو محسوس کرتے ہوئے ان احسانات کے شکر کے ذریعے اپنی زندگی بسر کرتا رہے. حاضرین محترم، انعام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو انعام ملتا ہے، انعام کا مطلب ہے منعم، یعنی انعام دینے والا اللہ رب العزت. پہلے سے زیادہ یاد آئے. انعام جب ملے تو منعم، انعام دینے والا، پہلے سے بہت زیادہ یاد آنے لگے تو انعام کا مطلب پورا ہوتا ہے. ایک مومن بندے کی اگر پوری زندگی کا جائزہ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں، اتنے انعامات، اتنے احسانات کیے ہیں کہ بندہ شکر ہی بجا نہیں لا سکتا. کووڈ-19 کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا ایگزامپل دنیا کے سامنے دیا، جو بغیر کسی معمولی سی قیمت ادا کرے کہ انسان، سارے جاندار آسانی سے آکسیجن لے رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں. تھوڑا سا بھی بل کسی کو بھی دینا نہیں پڑتا. لیکن وہی آکسیجن جب آرٹیفیشل، مصنوعی لینے کی نوبت آئی تو یہاں تک سنا گیا کہ ایک سلنڈر جو 700-800 روپے میں آتا ہے 35,000 روپے میں، وہ بھی وقت پر اویلیبل نہیں، بڑی مشکل مشقتوں. تو یہ تو ایک چھوٹا سا، حالانکہ سانس بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. سانس چل رہی ہے تو گاڑی چل رہی ہے، سانس رکی ختم، کلیپس، گاڑی رک گئی. تو ایک مومن بندے کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی، بندہ اللہ کے احسانات کو، انعامات کو دیکھتے ہوئے شکریہ میں گزار دے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری میں گزار دے، تو پھر اس مومن بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دار بنا دیتے ہیں. اپنی زندگی کے سارے لیل و نہار کو، دن اور رات کو، ساری ایکٹیویٹیز کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں گزارنا، عبادت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، تو یہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے، پرہیزگار بنا دیتا ہے، اور اللہ کا پسندیدہ محبوب بنا دیتا ہے. یہی مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ بندہ متقی بنے، پرہیزگار بنے، نیکوکار بنے، عبادت کرے صرف اپنے فائدے کے لیے.
ورنہ اللہ تعالیٰ کو عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک کا پورا مقدس مہینہ عبادتوں کا بہترین سیزن ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ سیزن کے مطابق ہم زندگی گزارے، سیزن جیسا ہے اس سے میچ کرنے والی کام کرے، عمل وہ کرے جو سیزن کو سوٹ ہو رہا ہو، سوٹیبل۔ تو یقیناً عقل مندی کا تقاضا یہی ہے۔ تو عبادت اسی وقت ممکن ہے، سچی ہوگی، پکی ہوگی، جب معبود یعنی جس کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں اس سے لگن صحیح ہو، کنیکشن صحیح ہو، محبت بھرپور ہو، شوق حد درجے ہو، خوف بے پناہ ہو۔ یہ جب باتیں، یہ کوالٹی، یہ صفات ایک مومن بندے میں آ جائیں گے، عبادت گزار میں آ جائیں گے، تو ہائے ہائے ٹیسٹ، جو ٹیسٹ کہتے ہیں عبادت کا، کسی بھی چیز کا ٹیسٹ ملنے کے بعد آدمی جھومنے لگتا ہے، ٹیسٹ ملنے کے بعد ہی آدمی مست ہوتا ہے، مگن ہوتا ہے۔ نماز کے لیے ٹھہرے، وضو الل ٹپو کر لیے، مصلی پر ٹھہرے تو کون سا پر رکھے یاد بھی نہیں ہے، سیدھا رکھے، دایاں رکھے، بایاں رکھے، یہ بھی یاد نہیں، ٹھہر گیا۔ ٹھہرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر بولے، تکبیر باندھ لیے، پھر اس کے بعد اٹھ بیٹھ اپ ڈاؤن کر لیے، ہو گیا۔ لیکن اگر نماز میں آپ تھوڑا غور کریں، ایک سوئی حاصل کرنا چاہیں، دلچسپی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نماز کے دوران ایک تصور کو، ایک تخیل کو دماغ میں بٹھا لیجئے کہ میں کہاں ٹھہرا ہوں، کس کے روبرو ٹھہرا ہوں، کس کی پیشی میں ہوں، کس کے آگے ہوں۔ تو انسان دیکھ لیجئے جب کسی سے بے پناہ محبت کرتا ہے یا ڈرتا ہے تو اس کے سامنے ٹائی برابر کر لیا، ہاتھ بن گیا، جھک گیا، سلام مار رہا ہے، خوش کرنے کی کوشش۔ یہ صرف شوق اور خوف سے ہوتا ہے۔ تو یہ خوبیاں صرف اسی وقت پیدا ہو سکتی ہیں جب آدمی کو، میں جو حدیث سنانے والا ہوں آپ کو، وہ حدیث شریف دل و دماغ پر اثر کرنے لگے، دماغ پر میں بٹھا لے، دل میں بسا لے۔ جو حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں ترمذی کی حدیث ہے 2333 2333، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث شریف۔ آپ دیکھیے جہاں پر کوئی بات، آپ کسی سے کوئی بات امپورٹنٹ بات کرنا ہے اور آپ کا کوئی چہیتا ہے تو اسے یوں ہی ادھر آؤ جی، ادھر قریب، مونڈا پکڑ لیتے، ہاتھ پکڑ لیتے، گال کو لگاتے ہیں، ارے ادھر ایک بہت امپورٹنٹ بات بول، ادھر آؤ، ادھر قریب آؤ۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈوں کو پکڑا، اے عبداللہ ادھر، ایک بہت خاص بات بتا رہا ہوں، ادھر، مونڈے پکڑے، جھنجھوڑے۔ تو مونڈے پکڑنے کا مطلب جھنجھوڑتے ہی الرٹ ہوتے کہ بلڈ سرکولیشن ہائی ہوتا۔ اور کون جھنجھوڑ رہے؟ وجہ تخلیق کائنات میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عاشق ہیں ان کے، یہ غلام ہیں ان کے۔ اب جب وہ پورے الرٹ ہو گئے، بات کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بدن کے حصے کو پکڑے، جھنجھوڑا اور ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا، اے عبداللہ تو ایسے ہو، دنیا میں ایسے رہے، کأنک غریب، تو دنیا میں ایسے ہو جا جیسا کہ ایک مسافر، ٹریول کرنے والا، کن ہو جا جھنجھوڑے، تاکہ بات دل میں اترنی ہے، اہم ترین ہے۔ تو ایسے ہو جا جیسے کہ مسافر کیسا ہوتا؟ الماری، پلنگ، فریج، واشنگ مشین سب ساتھ ہوتا، ایک بریف کیس 20 kg الاؤ ہے انٹرنیشنل، 7 kg اینڈ کیری گو، کہتا ہم مسافر اسی کو کہتے ہیں، اضافہ دیو پر کے جی اتنے دینا پڑتا۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو مسافر کی طرح ہو جا، او عابر السبیل، یا پھر راہ گزرنے والا، راستے سے گزر رہا،
ایسے ہو جا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَعَدَّا نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْخُبُورِ. یہ بڑی ٹچ کرنے والی بات ہے, جھنجھوڑنے والی بات, بیدار کرنے والی بات. وَعَدَّا, اور تو اپنے آپ کو شمار کر, کاؤنٹ کر لے اپنی ذات کو, نفس کا. کیسے؟ من اہل الخبور, اہل خبور کی طرح سمجھ جا. تو پھر سمجھ جا کہ تو دنیا میں کامیاب. اس کے بعد آپ ارشاد فرمائیں کہ پھر جب تم صبح کرو تو شام کا یقین مت رکھو, اور شام کرو تو پھر صبح کا یقین مت رکھو. اور بیماری سے پہلے صحت و تندرستی کی طاقت کی حالت میں, صحت اور تندرستی کی حالت میں, اور موت سے پہلے زندگی کی حالت میں کچھ کر لو, کچھ کر لو, کچھ کر لو. صحت ہے تو بیماری سے پہلے صحت کی حالت میں کچھ کر لو. کیا کر لو؟ کچھ. ابھی میں نے آیت شریف آپ کے سامنے پڑھا, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لیکن لوگوں تم تو بس دنیا کی زندگی کو ہی آخرت پر ترجیح و اہمیت دیتے ہو, حالانکہ آخرت ہی بہترین اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو اب اس حدیث شریف سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کے بندے, تمہیں نہیں معلوم کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا. کل تمہارا نام کیا ہوگا؟ جب مر گئے تو کیا ہوتا؟ مرتے ہی مرحوم ہوتے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. بہترین لائف اسٹائل, پرفیکٹ ہولی لائف اسٹائل کو اختیار کرنے کے لیے یہ بڑے ٹپس اللہ کے نبی نے دیے جھنجھوڑ کر کہ دیکھو یہ کر لو تو پھر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. ایک اور حدیث شریف ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند کے لیے مناسب ہے, انٹلیکچوئل, ذرا کھوپڑی میں تھوڑا بھیجا رکھ کے اس کو ایکٹیو رکھنے والا جو ہوتا نا, عقل مند کہتے ہیں اس بھیجے کو صرف اللہ کے ڈر سے کپ کپا کے ایکٹیو جو رکھتا ہے, وہ ایکٹیو جب چپ رہتی ہے اس کو عقل مند کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ عقل مند کے لیے مناسب یہی ہے کہ 4 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی اپنے نفس کا محاسبہ کرے, جائزہ لے, ٹٹولے, دیکھے. بینک میں پیسہ جمع کرے, کرنے کے بعد کیا دیکھتے رہتے؟ اب بیلنس کتنا ہے, کتنا دیا گیا, کہاں کتنا آیا, شیٹ دیکھ لیا. اگر بہت پیسے والے ہیں تو پھر اکاؤنٹنٹ کو رکھتے. تو اپنے بینک کا جس طرح جس سے جائزہ لیتے ہیں ویسے ہی اپنے نفس کا, اپنی ذات کا, کیونکہ یہ بھی بہت بڑا بینک ہے, پھر جا کے حساب دینا ہے آخرت میں. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنی نفس کا محاسبہ کرتے رہے, جائزہ لیتے رہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا, صدیاں گزر گئی, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا الٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے, ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں, اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو, پیدل ہی چلے جو وہ آقا تلاش کر. تو ایک مومن بندے کو ہمیشہ اور بطور خاص اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو محبوب قوم میں پیدا کیا ہے, عالیت والی قوم میں پیدا کیا ہے. دریا مل جائے تو دریا پر نہیں ٹکنا چاہیے, سمندر کی تلاش کرنا چاہیے. حاضرین محترم, ایک اور حدیث شریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا.
حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ اس وقت کا طریقہ تھا ہر شخص آتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے یا کچھ باتیں بتائیے۔ تو جو شخص آیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کیا تم واقعی نصیحت طلب کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ سرکار میں آپ کے پاس آیا ہوں کچھ نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتے کی بات نصیحت کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی کام کا تم ارادہ کرو تو اس کے انجام کو تم خوب سوچ لو، دیکھ لو، جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے رزلٹ کو تم پیش نظر رکھو۔ انجام اچھا ہے شوق سے کرو، ضرور کرو۔ اور اگر تم کوئی کام کر رہے ہو اور اس کے بعد اس کا نتیجہ برا، رزلٹ سیٹ کر دینے والا، انسان کو رلا دینے والا، تباہ کر دینے والا، برباد کر دینے والا، تو اس کا بھی اچھی طرح جائزہ لے لو۔ جب تم جائزہ لے لیے تو پھر دیکھو، رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اسی لیے ایک شعر میں حضرت توفیق علیہ الرحمہ بڑی پیاری بات اسی کی ترجمانی کی ہیں کہ دی ہیں دو آنکھیں خدا نے تابشر ہر کام پر، دی ہیں دو آنکھیں خدا نے تابشر ہر کام پر، ایک نظر آغاز پہ ہو، ایک نظر انجام پر ہو، یعنی بگننگ اور اینڈنگ، بگننگ اور اینڈنگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر فطرت سلیم پر پیدا کیا، اچھی فطرت، گڈ مینرز دے کر پیدا کیا ہر انسان کو۔ پھر اس کے ماں باپ، اس کے قبیلے والے، اس کی سوسائٹی، اس کی کمیونٹی اسے یہودی، عیسائی، ہندو، بلا بدتر بنا دیتے۔ تو آغاز تو اس کا اچھا ہوا، انجام اگر اس کا برا ہو رہا ہے تو یہ اس کے لیے بہت سوچنے والی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مجھے آپ کو عبادتیں کرنے کا حکم دیا، عبادتیں، برکتیں، رحمتیں حاصل کرنا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ رمضان المبارک، شادی مبارک، بچہ مبارک، بچی مبارک، بولتے ہیں مبارک۔ مبارک بنا کس سے؟ برکت سے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا مطلب اضافہ، ایکسٹرا، ایکسٹرا بھی اتنا زیادہ۔ برکت کے معنی ایک لغت میں یہ بھی آئے ہیں کہ اونٹ کی کوہان ہوتی، دیکھیں اونٹ کا جو پیٹھ کا حصہ ہوتا اس میں ایک حصہ یوں نکلا ہوا ہوتا، ابھرا ہوا، اسے کوہان کہتے ہیں۔ وہ بھی اونچا ہوتا ہے، پوری باڈی سے نکلا ہوا، نمایاں، اضافہ ہے، دکھ رہا۔ تو برکت کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے سے زیادہ کرنا۔ اب برکت کسے کہتے ہیں؟ چلیے اب ایک شخص، میں ایک ولی اللہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں جو پچھلے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی ان کو بشارت دی ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ایک وقت ایسا آیا زندگی میں، ایک ایسا زبردست یوٹن آیا، بادشاہ چھوڑی، جنگل کا رخ کیا، فقر و فاقے جھیلے، اللہ کے ایسے محبوب بندے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا شمار بڑے ولیوں میں کیا۔ اب وہ ہستی کے پاس ایک شخص آیا جو تھوڑے لوگوں کی کراس کسٹنگ کرنے کی ہابی ہوتی، فطرت ہوتی، کچھ بھی بولنا، نالج مجھے۔ اب وہ شخص بھی آ کے کہا کہ حضرت دیکھیے برکت، مبارک برکت، رمضان المبارک کا مہینہ، برکت، برکت ورکت کوئی چیز نہیں، کوئی نام برکت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی فلان۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سن کر حیرت زدہ ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کی دو مخلوق کتے اور بکریوں کو دیکھا؟ اس نے کہا کہ ہاں دیکھا میں۔ اچھا بتا بھائی برکت کس میں ہوتی؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کو بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں یا کتے؟ تو بولا کہ بکریاں زیادہ ہوتی ہیں۔
تو حضرت نے کہا کہ دیکھو ایک اصول بھی ہے کہ بکریوں کو اللہ کے نام پر ذبح بھی کیا جاتا ہے کثرت سے ہونے کے باوجود، کتوں کو ذبح نہیں کرتے، دیکھتے ہیں نجی سے ناپاک ہے، کتا ہی چھوتا، پھر بھی بکری ذبح ہونے کے باوجود ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہونے کے باوجود اس میں برکت کیوں ہے، اضافہ کیوں ہے، کیوں بڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہی مطلب ہے، اس کا نام بکری حلال ہے اس واسطے اس میں برکت ہوتی، سیدھا کیوں؟ اس نے کہا کہ حضرت بکریوں میں برکت ہے اور کتوں میں نہیں ہے، تو بکریاں پھر زیادہ ہوتی ہیں، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ بکریاں برکت اس وجہ سے ہوتی ہے، کتے میں نحوست اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بکریاں شام ہوتے ہی، شام سورج ڈھلتے ہی سو جاتے ہیں، کتے رات میں جاگتے ہیں، رات بھر پکارتے ہیں، اس لیے بکریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور کتے چونکہ رات بھر بھوکتے رہتے ہیں اور فجر کے قریب سو جاتے ہیں، لہٰذا رحمت اور برکت سے کتے دور ہیں۔ میں یہ واقعہ کیوں سنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے کمانے کجانے کے لیے، محنت کے لیے۔ آج کیا حال ہو گیا ہے، برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ راتوں کی مشغولیات کو دیکھ لیجئے، فضول کاموں میں۔ اب کل ایک میت کی تدفین کے بعد آ رہے ہیں تو ایسا منظر دکھ رہا، چھکا چھک، ہر طرف لائٹ، مجمع، رش، ہوٹل فل، کاؤنٹر فل، سب کھا رہے ہیں، سب پی رہے ہیں، 2 بجے رات کے سب کھا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے اس کے بعد برکت کیسے ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب المرجب کے مہینے کی آمد سے پہلے ہی دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، زیادتی عطا فرما، عبادتوں میں بڑھوتی عطا فرما، زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، وبلغنا رمضان، تاکہ ہم رمضان المبارک میں پورے طور پر پریپیئر ہو کر انٹری لے سکیں، داخل ہو سکے۔ آج یہی وجہ ہے برکت کسی چیز میں نہیں، پانی میں برکت نہیں۔ اس ڈڈی پر ہم جب جاتے تھے، اتپو، پو سیر، پو لیٹر، آدھا لیٹر، 1 لیٹر کا مگ ہوتا تھا، ایسے لائن سے جماتے تھے مگ، چھوٹے سے۔ 1 لیٹر سے بڑا مگ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہی نہیں۔ پیالی میں دودھ لائے، گھر میں 4 جنے پی رہے ہیں، برکت تھی۔ آج 5-5 لیٹر 6-6 لیٹر دودھ آ رہا ہے۔ اتپو، پوسیر، آدھے لیٹر کے مگ تو ختم ہی ہو گئے۔ ارے چھوڑیے، ایتر میں ظہر کو ایتر لگائے، اب تک نہیں، برکت ہی نہیں، بو نہیں۔ پانی میں برکت نہیں، کھانے میں برکت نہیں، سونے میں برکت نہیں، نظر میں برکت نہیں، محبت میں برکت نہیں، نفرت میں برکت ہی برکت، عداوت میں برکت ہی برکت، دھوکے بازی میں برکت ہی برکت، جہالت میں برکت ہی برکت، بے ایمانی میں برکت ہی برکت، منافقت میں برکت ہی برکت۔ یہ کہے کا بھائی، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ دیے ہیں اپنے نیک اعمال کو سدھارنے کے لیے۔ برکت رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ برکت کے لیے ایک چھوٹی آیت شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسے پکڑ لیجئے، خدا کی قسم جو سچی برکت ہوتی ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بھگا دیتی ہیں، یہ برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کی زندگی کو متقیانہ اور پرہیزگارانہ گزارتے ہوئے اگلے سارے مہینوں میں بھی نیکوکار، متقی، پرہیزگار بنے رہیں، گناہوں سے، خرافات سے، بدعات سے مکمل طور پر بچنے کی ہم میں ہمت، صلاحیت، طاقت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔